عدت کا کیس اتنے بڑے کیس ہیں کہ اس کی وجہ سے تو پاکستان میں جمہوریت خطرے میں تھی، پاکستان کی بقا خطرے میں تھی، پاکستان میں ہر چیز آئین خطرے میں تھا۔ اگر یہ عدت کا کیس نہ ہوتا تو شاید پتہ نہیں کیا ہو جاتا، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ملک کا۔ دیکھیں، بہت ضروری تھا کہ عدت کا کیس اچھالا جاتا، بہت ضروری تھا کہ آپ کے ملک میں، آپ کے آئین میں اور آپ کے مذہب میں جو خواتین کو ایک پروٹیکشن دی ہے، جس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ عدت کے لیے عورت کی گواہی کافی ہے، لیکن وہ تو اب ہمارے اسٹیٹ کا مسئلہ بن گیا ہے، وہ تو اب ہماری عدالتوں کا مسئلہ بن گیا ہے۔ ہم سب کے نکاح نامے اور آپ سب کے نکاح نامے جا کے عدالتوں میں چیلنج کریں، پوچھیں کیا واقعی یہ صحیح طریقے سے نکاح ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ کیا جو ہماری 23-24 سال سے شادیاں چل رہی ہیں یہ جائز ہے؟ ہم ذرا ججوں سے جا کے سٹیمپ لگوا لیں کہ کیا واقعی ہم جس کے نکاح میں ہم واقعی اس کی منکوہ ہیں یا نہیں ہے، یا اور بھی کوئی سوالات پوچھنے ہیں پرائیویٹ قسم کے، جب ایک با پردہ خاتون گواہی دے رہی ہے کہ میری عدت مکمل ہو گئی تھی۔ لیکن نہیں، بہت ضروری تھا، ملک کی سالمیت کو خطرہ تھا، ملک کی جمہوریت کو بہت خطرہ تھا، ملک کے آئین کو بہت خطرہ تھا کہ ایک خاتون کی عزت اچھالی جاتی، اور اس کے وہ سابقہ شوہر جس نے پہلے قسمیں کھائیں کہ میری بیوی جو ہے وہ اتنی باپردہ اور باعزت خاتون ہے، ایک نیک پردہ دار خاتون ہے کہ میں اس کی قسم کھا سکتا ہوں، وہ 6 سال بعد آ کے کیچڑ اچھالتا رہا، اور وہ کیچڑ اچھالنے دیا گیا، اور ایک تماشائیوں کی طرح 25 کروڑ عوام کو ایک تماشا دکھایا گیا، جس کے بعد 25 کروڑ عوام نے 8 فروری کو تماچا مارا، ریجیکٹ کیا انہوں نے اس سارے تماشے کو۔ یہ تذلیل کس کی ہے؟ سابقہ خاتون اول کی تذلیل کی، یا 50% یا 52% اس ملک میں رہنے والی ماں بہنوں بیٹیوں کی تذلیل کی گئی؟ ایک حلال کام کو، ایک اللہ کے نزدیک پسندیدہ فعل کو جسے نکاح کہتے ہیں، اس پہ لائن لگائی گئی، ملک کی 50% آبادی کو ولنریبل کیا گیا، آپ کے آئین اور قانون میں چیلنج کر دیا گیا کہ خاتون کو کوئی پروٹیکشن نہیں ملے گی۔ آگے ہی ہم رو رہے تھے کہ خواتین پہ وائلنس ہوتا ہے، خواتین کے سابقہ شوہر ان کے اوپر انتقامی کاروائیاں کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں ایسی خواتین بیٹھی ہیں جو اپنے بچوں کے کسٹڈی کے کیس بھگت رہی ہیں طلاق کے بعد، ان کو آپ نے اس وقت ولنریبل کیا ہے اس طرح کے فیصلے دے کے، صرف سیاسی انتقام اور جو آگ آپ کے دل میں جل رہی ہے تذلیل کرنے کے لیے، اس کے چکر میں آپ نے گھر کی خاتون کو، عزت دار خاتون کو، پردے دار خاتون کو کی عزت کو چھالا ہے۔ یہ یہاں سے سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ ہم کہتے ہیں ہم اسلامی جمہوریہ ہیں، آئیں یاد کراؤں، اسلامی جمہوریہ، اسلامی پردہ کرنے پر خاتون کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے پردے کو اچھالا گیا، اس کے پردے کی تذلیل کی گئی۔ ہمارے میڈیا پہ بیٹھی ہوئی وہ خواتین اینکرز، میں نام اب نہیں لوں گی، آپ تھوڑا سا گوگل کریں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، پتہ لگ جائے گا، جو تہمتیں لگاتی رہی، جنہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ اسلامی جمہوریہ میں خاتون اول اور وہ بھی اتنی پردے دار، یہ تو بڑی اچھمبے کی بات ہے، ایسی تو نہیں ہونی چاہیے تھی، مائی فیوڈل لارڈ لکھنے والی خاتون ہونی چاہیے، یا بلاسفیمی جیسی کتابوں کو شائع کرنے والی ہونی چاہیے، یا اگر کوئی خاتون ہو بڑی ماڈرن سی ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر 2 طلاقیں لے کے اگر کسی اپنے فیورٹ سلطنت شریفیہ کے چشم و چراغ سے جا کے کوئی خاتون نکاح کر لے تو اس پہ کوئی عدت کا سوال نہیں اٹھاتا، یا وہ محترم اگر کسی حاضر سروس پولیس افسر کی بیوی سے زبردستی شادی ختم کرا کے، طلاق کروا کے فوراً نکاح کر لے، پھر کسی کو عدت یاد نہیں آتی، پھر کسی کو سوال یاد نہیں آتے، پھر کسی کو نہ چادر یاد آتی ہے نہ پردے یاد آتے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر کوئی ایک تسبیح پکڑنے والا شلوار قمیض اور خان چپل پہننے والا شخص جس پہ یہ تکلیف ہو گئی جی شلوار قمیض پہن کے باہر کانفرنسوں میں جاتا ہے، اس کی بیوی شرعی پردہ کرتی ہے، پھر بہت پرابلم ہے، پھر ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ بہت بڑا مسئلہ تھا یہ عدت کا کیس اچھالنا، اور ایک سابق شوہر سے 6 سال بعد بیان جو اغوا برائے بیان تھا،
اور وہ بھی ہائی کوالٹی کی لٹریشن کے بعد تھا. اس نے آ کے جس قسم کا بیان دیا وہ تو بہت کریڈیبل تھا, اور جو بغیر اغوا کے بیان دیا تھا وہ کریڈیبل نہیں تھا, جب اس نے قسم کھا کے کہا تھا کہ یہ بہت نیک خاتون ہے. اس ملک میں نے سنا, خواتین کی چیمپئنز کو سنا, پردہ کرنے پہ تکلیف تھی, جادو ٹونے جیسے گھٹیا قسم کی تہمتیں لگائی گئی. اسلامی جمہوریہ ہے ہم, اٹھائیں قرآن پاک میں دیکھیں کہ تہمت کی کیا سزا ہے, دیکھیں کہ عورت کو اللہ نے